بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا؟ رب کائنات اپنے قرآن میں سورہ عبسہ میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اور انسان اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، و بنیہ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اے میرے موسیٰ، تم اپنی زندگی کے اندر جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اپنے دوست بناؤ۔ اس دوست سے مراد اچھے دوست ہیں، اپنے دوست بناؤ۔ عرض کی مولا زیادہ دوست بنانے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ حکم کس لیے دیا جا رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے کے جتنے زیادہ دوست ہوں گے، جتنے زیادہ محبت اور پیار کرنے والے ہوں گے، رب کائنات قیامت کے دن انسان کو زیادہ دوستوں کے اندر ان کے سامنے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے دوست زیادہ بناؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولنے کے بعد، وزن کرنے کے بعد، جب اس کے اعمال کا بد اعمالیوں والا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا اور اس کے دامن میں نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی، اور کوئی ایسی نیکی اس کے دامن میں نہیں ہوگی جس بنا پر وہ جنت میں جا سکے، اسے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ فرشتے اس بندے کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا مجھے چند لمحوں کی مہلت چاہیے، میں اپنی والدہ سے ملاقات کر لوں۔ میری والدہ بڑی شفیق ہے، بڑی محبت فرمانے والی ہے، اس نے میری بڑی بہتر تربیت کی تھی، شاید آج میری والدہ مجھے کوئی نیکی دے دے اور اس کی نیکی میرے اعمال میں مل کر ایسی ہو جائے کہ اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے اور میری تیری بارگاہ میں بخشش ہو جائے۔ رب کائنات اس بندے کو مہلت دے گا، وہ شخص بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے پاس جائے گا اور اپنی والدہ سے جا کر عرض کرے گا، والدہ محترمہ، میں تمہارا وہ لاڈلا بیٹا ہوں جس کی تم نے بڑے نازوں کے ساتھ تربیت اور پرورش کی تھی، آج میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میری بدعمالیوں اور برائیوں کی وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، آج مجھ پہ رحم کریں، ترس کھائیں اور مجھے اپنی کوئی ایسی نیکی دیں جس نیکی کی بنا پر آج رب کائنات کی بارگاہ میں میری نجات ہو جائے، جو نیکی میری نجات کا سامان بن جائے۔ ماں کی طرف سے آگے جواب ملے گا، بیٹا آج میں خود اپنی فکر میں ڈوبی ہوئی ہوں کہ میرا کیا بنے گا، آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہیں اپنی نیکیوں میں سے کوئی نیکی دے سکوں۔ بچہ ماں کی طرف سے مایوس ہو جائے گا، پھر اپنے والد کے پاس جائے گا، والد سے جا کر درخواست کرے گا، والد محترم، والد گرامی، مجھے اپنی نیکیوں میں سے کوئی نیکی دے دے، میں تمہارا بیٹا ہوں، دنیا میں آپ میرے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، آج بھی میرے ساتھ شفقت کا مظاہرہ فرمائیں اور مجھے اپنی نیکیوں میں سے کوئی نیکی عنایت فرمائیں تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ والد کی جانب سے بھی جواب وہی ملے گا جو جواب والدہ کی جانب سے آیا تھا، بیٹا
ماں سے مایوس ہونے کے بعد باپ کے پاس آیا، باپ سے مایوس ہوا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، بہنوں کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، پر ہر طرف سے قیامت کے دن جواب وہی آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنوں میں سے کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا، فرشتے اسے کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ راستے میں ایک شخص ملے گا، وہ دنیا میں اس کا بڑا قریبی دوست تھا، اسے بھی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ اپنے اس دوست کو دیکھے گا اور کہے گا میرے پاس نیکیاں بہت کم تھی، میں بھی دوزخ کی طرف جا رہا ہوں، تمہارے پاس بھی نیکیاں کم ہونے کی بنا پر تمہیں دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم دونوں دوزخ میں جا رہے ہیں، لہذا میں اپنی نیکیاں تمہیں دیتا ہوں تاکہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ وہ دوست قیامت کے دن بھی کام آئے گا، جہاں نہ ماں کام آئی، نہ باپ کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ بیوی کام آئی، وہاں ایک قریبی اور مخلص دوست کام آ گیا۔ جب اس کی نیکیاں ملائی گئی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، اسے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ جب وہ بندہ جنت کی طرف جا رہا تھا اور دوسرے دوست کو جس نے نیکیاں اسے عطا کی تھی اسے فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوا تھا کہ ایک آواز آتی ہے کہ آج تو اپنے دوست کو جس نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی نیکیاں تمہیں عطا کی اور تمہیں دوزخ سے بچا لیا، تم اپنے اس دوست کو دوزخ میں پھینک کر خود جنت میں جا رہے ہو۔ وہ شخص جب یہ آواز سنے گا تو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدے میں گر جائے گا اور حالت سجدہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا تو نے مجھے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اب میں جنتی ہو گیا، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں اپنے اس دوست کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش میرے اس بھائی اور دوست کے حق میں قبول کر لے اور مولا میرے دوست کو دوزخ کی آگ سے نجات دے کر اسے بھی میرے ساتھ شامل کر دے جنت میں جانے کے لیے۔ تو رب کائنات فرمائے گا فرشتوں میں نے اس بندے کی سفارش پر اس کے دوست کو بخش دیا، اب ان دونوں کو جنت میں اکٹھا لے جاؤ۔ وہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی دنیا میں انسان جس بندے کے ساتھ محبت کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر مخلص دوست پیدا کرنے چاہیے، مخلص ساتھی بنانے چاہیے اور لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے جتنا ہو سکے پیار کریں، قربتیں بڑھائیں اور خلوص کے ساتھ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تاکہ قیامت کے دن یہ خلوص بھی ہمارے کام آ جائے، یہ محبت بھی ہمارے کام آ جائے، یہ قربتیں، یہ دوستیاں، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بخشش و نجات بن جائیں۔